ایک مینٹل قسم کا انسان مودی جو ایک کٹر قسم کا آرتھوڈاکس قسم کا آپ کہہ لیں یا فنڈامنٹلسٹ قسم کا ہندو ہے، اس سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے گا؟ وہ تو پہلے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اس کا تو پورا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ اینٹی مسلم ہے. اور آپ دیکھیں وہ کس طرح پولیس والے جو ہے وہ پٹائی کر رہے ہیں لوگوں کی اور پکڑ پکڑ کے انہیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں. وہ دیکھیں جو میرے چینل کے اوپر ہو، جو آدھا کاٹ کے اس کے منہ میں لقمہ انہوں نے خود ڈالا ہو، وہ تو سورہ نساء میں بھی آیا نماز کے قریب مت جاؤ، تو بس اتنا ہی پڑھ لیں. آگے لکھا جب تم نشے کی حالت میں ہو. وہ تو شارٹ کلپ آپ قرآن سے بھی بنا سکتے ہیں ادھوری بات کا. قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن یہ آدھی بات ہے. اس کے پیچھے بھی لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. قرآن کے اندر جو کچھ ہوا اور جو 3 اعتراضات اس نے اٹھائے، نمبر 1 اس نے کہا کہ جی اڑنے والے گھوڑے کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج، اس کی طرف اس نے اسے ہٹ کیا اور اسے اس فزیکل ورلڈ سے جوڑتے ہوئے ایک سمجھ لیں ان سائنٹیفک فینومینا کے طور پر پیش کیا، یہ نان سائنٹیفک فینومینا کے طور پر. دوسرا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ عائشہ کے ساتھ کم عمر کی شادی کو ٹارگٹ کیا. یہ بیسیکلی زیادہ ہمارے لیے تکلیف دہ چیز تھی. دوسری چیزیں چلے ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ نہیں آئی ہیں، کوئی زبردستی کی شادی نہیں ہوئی، مرضی کی شادی ہوئی ہے، عورت بالغہ ہو چکی ہوئی ہے، اس کے بعد رخصتی ہوئی ہے، اس کے اوپر اعتراض بنتے نہیں ہے. ایج ڈفرنس، کوئی کہتا ہے جی وہ 19 سال تھی، کوئی کہتا ہے جی 9 سال تھی. میں کہتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 9 سال ہو، 19 سال ہو، 29 سال ہو، 99 ایئرز ہو. جب 2 مرد و عورت آپس میں اتفاق کے ساتھ شادی کر لیں حق مہر کے عوض، ایج ڈفرنس جو بھی ہو، اس کے اوپر کوئی اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے. یہ کوئی زبردستی والا معاملہ ہی نہیں ہے. اس کو خیر میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں. اور تیسری چیز اس نے کہا کہ قرآن حکیم میں لکھا ہے کہ زمین فلیٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ جو فلیٹ کا معنی تم نے لیا وہ وہی ہے جو علماء کرام سب کانٹیننٹ کے میرے کلپس آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے تو اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈالتے ہیں. تم نے قرآن سے جو اسٹیٹمنٹ اٹھائی ہے، قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتی ہے، وہ اس طرح کی بات ہے ہی نہیں تھی جو تم نے. وہ سینیریو دیکھیں اس ٹی وی پروگرام کا، اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے. اس کا آپ کو اندازہ ہوگا، ابھی تو ادھورے کلپ چل رہے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے مجھے ایک کلپ ملا ہے اور زیادہ تر تو انہوں نے غائب بھی کر دی ہیں سوشل میڈیا سے، خود بھی انہوں نے کٹنگ کر دی. کوئی ریئل ٹائم کسی نے ریکارڈ کر لیا تھا ٹی وی پروگرام سے تو وہ چل رہا ہے. تو اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتہ چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے. تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہا ہے. اور یہ بالکل کوئی قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کسی کے ریلیجن کا مذاق اڑائیں، جبکہ وہ آپ کے مخالف کوئی ریلیجن ہے. ایک تو ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا سامنے مسلمان بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، میں کہتا ہوں میں قرآن کو مانتا ہوں، وہ کہتا ہے میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں، میں کہتا ہوں میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں. اب میں اسے قرآن سے پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہ آگے سے پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے سن فریاد پیراں دیا پیرا میری فریاد تو سنی کان تھار کے ہو. اب جب میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوں نا تو بیسیکلی ایک اپوزٹ ریلیجن نہیں ہے، اسے میں کہہ رہا ہوں کہ تو میرے ریلیجن کا نام لے کے میرے ریلیجن کی تعلیمات کو بگاڑ کے پیش کر رہا ہے، کسٹوڈین تو بنا ہوا ہے قرآن و سنت کا. تو یہ تو میں تجھے اجازت نہیں دوں گا کہ تو قرآن اور سنت کے مقابلے پہ بابوں کو پیش کرے. یہ مذاق اڑانا نہیں ہوگا. یہ ذرا میں آپ کو ڈفرنس بتا رہا ہوں. لیکن ونس جب اپوزٹ ریلیجن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ پھر آپ نے ڈسکشن کرتے وقت ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں ہے نا، اور ہمارے نزدیک ان کے ریلیجن میں خامیاں موجود ہیں. تو پھر ہمیں الفاظ کے چناؤ پر ذرا تفکر کرنا چاہیے. اور یہ قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر آپ 7 میں آ جائیں، پارہ نمبر 7 کی آخری صفحے کے اوپر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، مت گالی دو، مت برا کہو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. یعنی اب یہ اسپیسیفکلی مشرکین عرب کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا اپنا معبود، مشکل کشا، حاجت روا مانے ہوئے ہیں، انہیں گالی مت دو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پس یہ لوگ پھر اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں آ کر، غصے میں آ کر، بغیر علم کے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، بالکل اس طریقے سے ہر امت کے لیے اس کے اعمال سنوار دیے گئے ہیں. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر تمہیں لوٹ کر جانا ہے ان سب کو ان کے رب کی طرف. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں عمال کیا کرتے تھے، یعنی آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے دعوت نہیں دینی، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے گالی گلوچ کے اوپر نہیں اترنا ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں ان کے اس طرح کے نظریات ہیں. تو یہ ہے وہ بنیادی آیت کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے کسی کے ریلیجن کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے بارے میں گالی گلوچ کا معاملہ، تحقیر والا معاملہ نہیں کرنا، ورنہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے نعوذ باللہ بغیر علم کے. اور اللہ نے دیکھیں انہیں بینیفٹ دیا کہ وہ بغیر علم کے یہ کر رہے ہوں گے، کیونکہ انہیں تو اللہ کی شان کا نہیں اندازہ، تمہیں تو پتہ ہے نا. تو ایسی کوئی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو. اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مسئلہ ہے ریلیجن کا. ظاہر ہے جب ریلیجن بدنام ہوتا ہے تو پھر
ریلیجن کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اپنی آخرت برباد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں. یہ بھی اللہ انسانیت پہ ہی رحم فرما رہا ہے یہ بات کر کے. تو ریبٹل کرتے ہوئے اس عورت نے چند ایک جملے بولے اور اس میں خیر اینکر نے بھی انٹروین کیا, اس میں خیر معاملہ وہ ٹھپ ہو گیا. پھر اس کے بعد کہیں وہ ویڈیو لیک ہوئی اور پھر مقدمہ ہوا, معاملات آلموسٹ سیٹل ہو گئے, وہ بھی بیک فٹ پہ چلی گئی. پھر آپ کو پتا کہ ایک ورلڈ پالیٹکس تھی, وہ اٹھائی گئی بات. اب اس وقت پوری دنیا کے اندر وہ بات ہو رہی ہے. بلکہ ابھی یہ منڈے والے دن جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے شہباز شریف صاحب, انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اسے اٹھایا جائے گا. اور وہ ظاہر ہے اسی لیے اٹھا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں فضا بنی ہوئی ہے. جب عرب ملک جو ہے وہ ایک چیز کو گود لے لیتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے تو ویسے بڑا آسان ہو جاتا ہے اس معاملے کو آگے لے کے چلنا. بیسیکلی اس کے پیچھے ریزن یہ تھی. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کے اوپر اس وقت جو عرب ملکوں کے سفیر ہیں یا عرب ملکوں کے جو بڑے ہیں یا ہمارے ملک کے بڑے ہیں, وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر. مر رہا کون ہے؟ عوام. آپ نے ذرا ویڈیوز دیکھی ہیں کس طرح پٹائی کر رہے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کی. اور مسلمانوں کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ احتجاج کرتے ہوئے کس لیول تک انہوں نے جانا ہے, کس لیول تک نہیں جانا. جبکہ اتنی کھار دماغ قسم کی حکومت بیٹھی ہوئی ہو, ایک مینٹل قسم کا انسان مودی جو ایک کٹر قسم کا آرتھوڈاکس قسم کا آپ کہہ لیں یا فنڈامنٹلسٹ قسم کا ہندو ہے, اس سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے گا. وہ تو پہلے بہانے ڈھونڈ رہا ہے, اس کا تو پورا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ اینٹی مسلم ہے. اور آپ دیکھیں وہ کس طرح پولیس والے جو ہے وہ پٹائی کر رہے ہیں لوگوں کی اور پکڑ پکڑ کے انہیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں. اور ہمارے ملک میں بھی خیر اس دفعہ تو بڑے آرگنائز سے احتجاج ہوئے ہیں. شکر ہے کہ کوئی بینک نہیں لوٹا گیا, کسی کی گاڑی کا شیشہ نہیں ٹوٹا, ورنہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تیری, ہاں میری نہیں, تیری, اور اے مسلمان تیری املاک. کیونکہ فرانس تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے, انڈیا تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے, تو جو ادھر ہے مسلمان ان کے اوپر اپنی روح راضی کریں گے. دنیا میں کوئی مسئلہ اٹھتا ہے نا, سب سے پہلے مصیبت پڑ جاتی ہے پاکستانیوں کو اور پاکستان کے مسلمانوں کو, اس طرح کے مذہبی رویوں کے ہاتھوں. ہم تو ہمیشہ اس طرح کی نان اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے خلاف بولتے ہیں کہ آرگنائز طریقے سے. بہرحال اس دفعہ جو ہوا ہے نا, اللہ کا شکر ہے, مجھے لگتا ہے کہ ساری مذہبی جماعتوں کے ڈنگ نکال دیے اسٹیبلشمنٹ نے. تو بڑے آرگنائز طریقے سے, بڑے مہذب انداز میں احتجاج ہو رہے ہیں جس طرح کے ہونا چاہیے تھا. اب آپ نے دیکھا کہ وہ والے معاملات نہیں ہوئے جس طرح پہلے. آپ ذرا امیجن کریں نا, یہ تو سمجھ لیں روزی روٹی کھل گئی تھی پاکستان میں مولویوں کی اس واقعے کے بعد. فرانس تو اتنی دور ہے, جب پڑوسی ملک میں ہو, اور وہ پڑوسی ملک وہ جس کے خلاف ہماری ڈکلیئرڈ پالیسیز ہیں, پوری فوج کا آئین جو ہے اور ان کے حلف نامے جو ہیں وہ اس ملک کے اگینسٹ ہیں اور ان کے ہمارے اگینسٹ ہیں. یہاں تو ہر اعتبار سے حالات سازگار تھے کہ یہ 100 ٹائمز بڑا احتجاج ہوتا. یعنی اگر فرانس کے خلاف احتجاج میں 100 بینک لوٹے گئے تھے, ان کی ATM توڑی گئی تھی, تو یہ کم از کم 10,000 ATMs ٹوٹنی چاہیے تھی. وہاں پہ اگر 10,000 گاڑیوں کو آگ لگی تھی تو یہ 10 لاکھ کو لگنی چاہیے تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بڑے مہذب انداز کے اندر احتجاج ہوا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے یہ جتنے اعتراضات وہ اٹھا رہے ہیں ہندو, اس کا جواب دینے کے لیے بھی کوئی مسلمان مجاہد سامنے آیا ہے, کوئی علمی طریقے سے ان چیزوں کو ایڈریس کرے کہ ہاں جی یہ جو آپ نے اعتراض اٹھایا یہ اس طرح نہیں, یہ یوں ہے, یہ بات جو آپ نے یوں سمجھی ہے یہ یوں نہیں, یہ یوں ہے. ایک ہم کو نہیں نکلوڑے. یہ ایک دوسرے کے خلاف کلپ بنا سکتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دے سکتے ہیں علمی طریقے سے. جو کافروں کے اٹھائے ہوئے اعتراضات ہیں ان کے جوابات نہیں دے سکتے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اب اس وقت وہ گستاخی تو اپنی جگہ ڈسکس ہو رہی ہے. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, وہ پتہ کیا ڈسکس کر رہا ہے کہ جی یہ کیا واقعی قرآن میں لکھا ہوا ہے زمین فلیٹ ہے؟ وہ تو یہ سوچ رہے ہیں. پھر وہ جب قرآن کی آیات کھول کے پڑھیں گے اور آگے سے ترجمے میں تفصیلات نہیں لکھی ہوئی ہوں گی, الٹا اعلی حضرت کی کتاب ہوگی کہ زمین ساکن ہے, ہاں, اور عرب ملکوں کے مفتیوں کے فتوے ہوں گے کہ جو یہ کہ زمین ساکن نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اس قسم کی باتیں آپ کریں گے. یہ پرانے فتوے ان کے رکھے ہوئے گوگل کے اوپر آپ کو مل جائیں گے. تو پھر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی نا کہ یار یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. اب لوگوں نے تو نہیں ہے آپ کی کہانیوں کے اوپر یقین کرنا. میں اس کے اوپر پہلے بھی کافی دفعہ بول چکا ہوں. زمین ساکن ہے میری ویڈیو آپ دیکھ لیں, قرآن ورسز ماڈرن سائنس وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, اور کافی ساری اس حوالے سے ویڈیوز ہیں جس میں نے اوور آل مقدمہ کلیئر کیا. اسلام تو انسانیت کی اتنی قدر کرتا ہے. یہ تو قرآن میں آیت ہے نا, آیت نمبر 32 سورۃ المائدہ کی, کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا, اور جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو اسلام کی تعلیمات ہے. تو اس قسم کی جو چیزیں وہ مشہور کر دیتے ہیں اور خام خواہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ بجائے گالی گلوچ کرنے کے اور ان کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں دینے کے, علمی طریقے سے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھیں. اس